अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हम बात करेंगे पहले कि हुकूमत का आखिर केस क्या है। पनामा के चोर को, झूठों की सरकार को। और फिर बात करेंगे नाज़रीन, ये जो सियासी जंग शुरू हुई है इसमें नुकसान किसका आखिर। नाज़रीन, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक सियासी पैनल मौजूद है। मौला बख्श चांडियो साहब हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, हैदराबाद से ज्वाइन किया हमें इन्होंने। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, इन्होंने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम शाह महमूद कुरैशी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम चांडियो साहब। और नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं, वो हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे। और आपको मालूम है जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये अनाउंस कर दिया, एक डिमांड कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक हफ्ते में रिज़ाइन करें, नहीं तो उन्होंने कहा कि फिर हम जल्द से जुलूस इतने निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि आपको 2007 की लॉयर्स की तहरीक भूल जाएगी। उनको भी हम फ़ोन पर लेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या उनको ये कॉन्फिडेंस देती है चीज़ कि तहरीक इतनी लंबी वो चला पाएंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। जो पीएमएलएन का केस है, जो हुकूमत का केस है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का केस है, उनके ख़ानदान का केस है, जो कि केस हम देखते हैं कि तमाम मिनिस्टर्स वगैरह और पूरी हुकूमत वो केस सामने लेके आ रही है। जो मोटी मोटी बातें उस केस की, नंबर एक तो ये है कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक क्लीन चिट मिल गई है। और ये दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो प्रेयर्स हैं, यानी कि जो तमाम पटिशनर्स हैं, जो उन्होंने कहा था, प्रेयर्स सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि प्राइम मिनिस्टर साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है, प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कहा कि वो डिपेंडेंट है, फिर बेनामी प्रॉपर्टी, बहुत सी बातें थी। तो इस वक्त पीएमएलएन का कहना है कि वो तमाम प्रेयर्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं। और फिर उनका ये है केस के जो जेआईटी है वो बन गई है, और ये फरमा रहे हैं कि जेआईटी बिलाखिर, प्राइम मिनिस्टर साहब ही कह रहे थे 1 साल और पता नहीं 27 दिनों से कि आप कमीशन बनाएं, तो हमने सुना मरियम औरंगजेब साहबा, सुनिएगा क्या कहती हैं। वज़ीर आज़म ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा कि इसके ऊपर कमीशन बना लें। आज 1 साल 17 दिन के बाद वही जेआईटी बनी। हमारा ख्याल था जुडिशल कमीशन में और जेआईटी में कुछ फ़र्क है, लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं जुडिशल कमीशन का जेआईटी बन गई, बात एक ही है। तो ये जो तमाम चीज़ें नाज़रीन, ये है हुकूमत का केस, और हुकूमत इस पर बड़ी नाला है, बहुत गुस्से में है। और गुस्से में क्या होता है आप देखिएगा कि आज ही हनीफ अब्बासी साहब ने क्या बातें की, सुनिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं इलाज करवाने वाला कि तुम बन के बैठते हो वजीर आजम। सिर्फ अगर आपको रात की दवाई छीन ली जाए तो आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आइंदा से इलेक्शन लड़ने के लिए डोप टेस्ट जो है वो जरूरी करार दे दिया जाए। इसकी एक स्टपनी साथ फिरती है। जो बचपन में 50 रुपए के ऊपर और 30 रुपए के ऊपर स्पेशल ब्रांच की मुखबरी किया करता था, ये है रावलपिंडी का बनारसी ठग। जी हाँ, ये फरमा रहे हैं, पीटीआई को ये कह रहे हैं कि जी ये आपका हाल ये है, और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे साथ चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब है, सीनियर लीडर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, हुकूमत की तरफ से एक जो उन्होंने अपना केस बनाए, मोटी मोटी ये बातें जो हमने अभी पेश की, हम एहसन इकबाल साहब से भी तफसील में बात करेंगे। आप ये बताइएगा, और ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यही टोन है जो कि हुकूमत की तरफ से बातें की जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नसीम, आपने 3 बातें की। हुकूमत कह रही है कि हमें क्लीन चिट मिल गई। अगर आप 5 जज साहबान का जो फैसले लिखे हुए हैं, जो इनफरादी तौर पर उन्होंने लिखे हैं, और जो उनकी इज्तिमाई सोच का उन्होंने जो ऐलान किया है, उससे कहीं ज़ाहिर नहीं होता कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अगर उन्हें क्लीन चिट देनी होती तो फिर नई तहकीक की और 60 दिन की मोहलत क्यों मांगी गई? तो क्लीन चिट तो नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि
ثابت ہو گیا کہ ہماری پریئر ریجیکٹ ہو گئی, ہماری عمران خان کی پریئر ریجیکٹ ہو گئی پٹیشنر کی, اور وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ صادق اور امین ہیں. اب اس میں دیکھ لیجئے کہ 2 جج صاحبان نے جو مستقبل کے چیف جسٹسز ہیں, انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے, کہہ دیا ہے کہ ان کی رائے میں وہ صادق اور امین نہیں ہیں, اور ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس کا آغاز ہونا چاہیے. اور باقی 3 جج صاحبان نے ان کے اس ویو سے انکار نہیں کیا, انہوں نے ان کو مزید مہلت دی ہے, انہوں نے ان سے ان کی موقف کی نفی نہیں کی, نہ ہی ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. دوسری بات, تیسری چیز آپ نے کہی کہ جے آئی ٹی بنا دی گئی. if you allow me second point جو آپ کا ہے, اس پر بھرپور طریقے سے حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی ججمنٹ ایک ہی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے میجورٹی ججمنٹ, اور وہ سب پر تنقید کر رہے ہیں, میڈیا پر بھی اور سب پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار مائنورٹی ججمنٹ جو ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں, تو یہ جو قانونی تقاضے ہیں اس سے تو ہٹ کر کے بات ہے. ایک ججمنٹ ہے وہ ایک ہی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ موقع دیں پرائم منسٹر صاحب کو, یہ تو نہیں کہ ان پر باقاعدہ کوئی حکم صادر ہو گیا. میں عرض کروں اگر ان 3 میجورٹی ججمنٹ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اور جو میجورٹی ججمنٹ کے جج صاحبان نے تفصیلات لکھی ہیں, آپ نے یقیناً ان کا مطالعہ کیا ہوگا, کسی جج نے ان کو صادق اور امین نہیں ٹھہرایا. آپ ان کی جتنے ان کے دلائل دیے گئے, ان کے وکلاء, تینوں وکیلوں کے جتنے دلائل ہیں انہوں نے سننے کے بعد مسترد کر دیے, وہ ان سے مطمئن نہیں ہو پائے. تو حکومت کس طرح یہ بات کر رہی ہے کہ میجورٹی کے جو ججمنٹ ہے, میجورٹی کی ججمنٹ بھی ان کے حق میں نہیں جاتی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی کی بھی ججمنٹ طور پر دیکھیں تو یہ تو اتنی جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوری بالکل نہیں جاتی. آپ ذرا ان کے ریمارکس تو دیکھیے نا. ٹھیک, یہ ہمیں ایسے اقبال صاحب جوائن کریں گے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیے انگریز, جی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں مجھے, میں عرض کروں ہم نے فیصلہ کیا ہے. جی فرمائیے, میری بات اگر مکمل ہو جائے. فرمائیے. میں عرض کر رہا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ ججمنٹ انگریزی میں ہے اور ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہے اردو میں ترجمہ کروانے کا, اور 28 تاریخ کو جو ہم اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے بروز جمعہ, ہم نے اجتماع کی دعوت دی ہے, وہاں اس کی جو ہائی لائٹس ہیں اپنی طرف سے نہیں جو ہم کہہ رہے, جو ججز نے کہا ہے, جو میجورٹی ججز نے کہا ہے, 2 جج صاحبان کے علاوہ جو 3 نے کہا ہے, وہ بھی ہم قوم کے سامنے رکھ دیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس سے حکومت کے موقف کی نفی ہو جائے گی. ٹھیک, ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب, قائرہ زمان صاحب نے ہمیں, قمر زہرا صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو میں چاہوں گی ذرا ناظرین آپ دونوں سے سنیں یہ کہ ایک گرینڈ الائنس کی بھی بات ہو رہی تھی, ہر طرف سے یہ سنا جا رہا تھا کہ 1 پوائنٹ کے پرائم منسٹر صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر جائیں تو اس پر استعفیٰ دیں, تو اس پر سب پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گی. لیکن آپ قمر زمان قائر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں چاہوں گی آپ دونوں سنیے گا کہ ایک طرف عمران خان صاحب نے کیا کہا, پھر چانڈیو صاحب نے کیا کہا, پھر پوچھیں گے کہ یہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے یا یہ بالکل ایک ذہنی اختراع ہے. نواز شریف کے خلاف تو میری جنگ چل رہی ہے, وہ تو اب پھنس گیا ہے جی آئی ٹی کے اندر. اب آصف زرداری میں آپ کے پیچھے, وہ پنجاب میں رہنے کے لیے چھپ کر ان کے ساتھ مکمکا کر لیا انہوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ کہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی نہ آ جائے تو ہمارے بھی پاؤں اکھڑ جائیں. جی قائرہ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ نے یہ دونوں سنے کلپس, تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے یا آپس میں آپ لوگوں کی لڑائی بڑھتی جائے گی؟ نسیم زہرا صاحبہ, پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے ذرا کم نظر اس موقف شامل پہلے میاں صاحب کیا ٹیم آج کے صاحب نام میں نہیں کیسے ہوتا ہے. اچھا ناظرین, تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ, ابھی ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تاکہ ہم لیڈرز کو کلیئرلی سن سکیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको सुनाई 2 क्लिप्स। एक हमने पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब की बात की, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा जेआईटी ने अब में जखड़े गए पीएम साहब, और उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी मैं तुम्हारे पीछे भी आ रहा हूँ। और साथ साथ हमने देखा कि चांडियो साहब जो हैं उन्होंने फरमाया, मौला बख्श चांडियो साहब ने कुछ ही देर पहले आज ये कहा कि मुकमुका हो गया पीपल्स PMLN का और पीटीआई का, और पंजाब में इस वजह से वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी आगे ना बढ़े। तो दोनों तरफ आप देखें, एक तरफ बात ये हो रही है कि जी ग्रैंड अलायंस बनने चाह रहे हैं 1 पॉइंट पे प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन पे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये क्या हो रहा है? देखिए बात यह है कि नसीम, जहाँ तक पैनामा केस पर हमारी अपनी हिकमत अमली थी, उनकी अपनी हिकमत अमली थी। कई जगहों पे हमने एक दूसरे के साथ तावन भी किया, जैसे मिलकर हमने एक मुश्तरका TOR बनाए, लेकिन हुकूमत को वो कबूल नहीं थे क्योंकि वो एक चाहते थे बराए नाम किस्म का कमीशन और अपनी मर्जी के TOR मुसल्लत करना चाहते थे। पीपल्स पार्टी की राय थी कि हमें अदालत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम समझते थे कि हमारे पास एक लीगल ऑप्शन मौजूद है, हमें उसको अवेल करना चाहिए। चुनाचे हमने अवेल किया और आज उसका नतीजा ये है कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वजीर आजम के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। तो ये कोई मामूली और ये रिकॉर्ड की बात है, ये अब एक तारीखी फैसला जो सामने आ गया है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जाने से हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है और आज कौम के सामने एक राय आ गई है और उस राय के नतीजे में, नहीं एक सेकंड, उस राय के नतीजे में आज वकला बोल रहे हैं। आज सबसे बड़ी पंजाब की जो बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार, उनके सदर ने, उनकी पूरी कैबिनेट ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया। लेकिन हम तो सवाल आपसे बड़ी नहीं सर, हम आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये शुरू में एक इंप्रेशन था कि जी 1 पॉइंट पे सब मिलेंगे, और आप भी गए थे जब खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट्री अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग की इसी हवाले से, पनामा के हवाले से। लेकिन अब अगर जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी विल कम अंडर अटैक, तो किस हद तक पीपल्स पार्टी और आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हैं, इवन इफ इट्स फॉर 1 पॉइंट पीएम्स रेजिग्नेशन? देखिए उस एक पॉइंट पर तो हम सब ने अपनी अपनी पोजीशन ली है ना। पीपल्स पार्टी ने पोजीशन क्या ली है, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम को मुस्तफी होना चाहिए, उन्होंने फैसले को मुस्तरद किया, उन्होंने GIT को मुस्तरद किया, ये उनकी राय है, ठीक है। हमारी राय से करीब तर है, हमने भी कहा है कि वजीर आजम को अब अपना इखलाकी जवाब खो बैठे हैं। काफ लीग ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है और बहुत सी जमातों ने कहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अपने मौक़िफ़ को अपने अपने प्लेटफॉर्म से उजागर ना कर सके, हम कर सकते हैं। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी हम बात करें। सोच नहीं सर, 1 मिनट, बात आपकी बिल्कुल बात अपनी जगह जायज है, हम बड़ी स्पेसिफिक बात करें क्योंकि ग्रैंड अलायंस के हवाले से बात हुई, मीटिंग हुई, पहले 48 घंटे में लगा के जी सब पार्टीज इस एक पॉइंट पे। अच्छा देखिए ग्रैंड अलायंस, देखिए नसीम बीबी, ग्रैंड अलायंस की हमने बात कभी नहीं की, हमने कभी अलायंस की बात नहीं की, हमने कभी ग्रैंड अलायंस का ये अंदिया नहीं दिया। ये अपना लोगों की कुछ सोच हो सकती है, ये हमारी तरफ से ऐसा इशारा कभी नहीं आया था, कभी नहीं इशारा है। चांडियो साहब, आपने तो भरपूर तनकीद की और आपने ये भी फरमा दिया कि हिकमत अमली पीटीआई की ये है कि पीटीआई और हुकूमत में मुकमुका हो गया ताकि पंजाब में पीपल्स पार्टी जीते ना। एक तो खैर पीपल्स पार्टी पंजाब में जीतना वो अलग है, लेकिन आप किस तरफ चल पड़े? आप लोग भी लगता है कि मौक़िफ़ आपका अब ये नहीं रहा क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी तनकीद का आगाज़ नहीं किया खान साहब पर। खान साहब डी चौक से खड़े हुए हैं, जहां मौजू नहीं था, जहां कोई बात नहीं थी, वहां से शुरू हुए हैं। इंतहाई तौहीन आमेज़, इंतहाई मजाक जैसी, तौहीन जैसी उन्होंने गुफ्तगू की दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं के लिए। ये गैर सियासी गुफ्तगू थी। अब फिर माहौल बेहतर भी बना है। खान साहब की जब ज़ाती ज़िंदगी का मामला आया तो हमारे चेयरमैन ने मना किया
کوئی خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ نہیں بولے گا. وہ اس ملک کے ایک سیاسی رہنما ہے. ہمارا رویہ تو قطعاً سیاسی ہے, لیکن آج کی بات آپ پوچھ رہی ہیں اس میں میں درست ہوں, میں نے کئی بار سوچا ہے آخر خان صاحب کو مسئلہ کیا ہے. اب انگلی پر تو آپ نے تبدیلی کی خواہش کر کے دیکھ لی, آپ نے اعلان بھی کیا صبح کو انگلی اٹھے گی اور دنیا بدل جائے گی, حکمران بھاگ جائیں گے. انگلی اٹھی نہیں, حکمران بھاگے نہیں, آپ یوم شکرانہ منا لیا, چلو آپ کی بات ہے. ہم آپ کے ساتھ لاہور جانا چاہتے تھے, آپ نے اعلان کیا. ہم جیسے آج میرے قبلہ مخدوم صاحب جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو کبھی خواہش گریٹر الائنس کی نہیں, یہ اکیلی اڑان کرنا چاہتے, بھلے کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ بیٹھ کر ایسی توہین آمیز گفتگو بولیں گے تو میں نے بڑا غور کیا ہے. ایک ہی وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ بلاول صاحب اور آصف صاحب جو پنجاب میں ٹور کر رہے ہیں, لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, یہی خوف ہو سکتا ہے. اور جہاں تک میں نے مکمکہ کی بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. یہ چاہتے ہیں حکمران جائیں, ہم چاہتے ہیں حکمران جائیں, تو اس میں اگر مشترکہ کوششیں ہیں تو ہمارے بیچ میں اختلافات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی مضبوط اپوزیشن پیدا نہ ہو جو واقعی میاں صاحب کو گھر بھیجتے. یہ ہمیں آپس میں لڑنے کا بہانہ بنا کر دینا دراصل مکمکہ کی شکل ہو سکتی ہے. میں رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہوں. جی شاہ محمود قریشی صاحب بڑی بھاری بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی آپ آپس میں چاہے ملنے کے, اور یہ تو بڑا کلیئرلی پیپلز پارٹی کی طرف سے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مل کر کے آگے چلیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو, اور آپ لوگ آصف علی زرداری صاحب کے جلسوں سے ڈر گئے ہیں اور آپ اب مکمکہ کی طرف چل پڑیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کام کرنے کا حق پہنچتا ہے. وہ آج سے نہیں, پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں پنجاب میں کام. ان کو نہ کسی نے روکا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے. یہ ان کا استحقاق بنتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کسی کو کسی جماعت سے خوف نہیں ہونا چاہیے. نہ ہمیں پیپلز پارٹی کا خوف ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہمارا خوف ہونا چاہیے, نہ نون کا خوف ہونا چاہیے. ہر جماعت اپنی سپیس کریٹ کرتی ہے, ہر جماعت کی اپنا تشخص ہے, اپنی آئیڈینٹی ہے. کچھ ایشوز پر آپ کی سوچ یکجا ہو جاتی ہے اور آپ ایک زباں ہو کے بات کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کنورٹ کر لیں انٹو این الائنس. آپ ایک نقطہ نظر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھی اجاگر کر سکتے ہیں. کئی ایشوز پر ہم یک زباں ہو کے بات کریں گے, کئی ایشوز پر ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں مطابقت نہیں ہوگی. یہ ایک نیچرل چیز ہے. اگر ہمارے ساروں ایشوز پر ایک ہی سوچ ہو جائے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ضم کیوں نہ ہو جائیں. جی میرا خیال ہے کہ یہ نیچرل بات ہے اپنی اپنی سوچ کو آگے لے کے چلنا, لیکن اس وقت تو جو بنیادی سوال ہے اور جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے, جو کچھ آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ سے شروع میں آیا نظر کہ شاید کوئی ایک گرینڈ الائنس ایک ہی پوائنٹ پہ ہو, تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے تو یہ بڑی خوش آئین ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا الگ الگ ہی کریں گے, نہ کہ الگ الگ اپنی کریں گے, سوچ کو آگے بڑھائیں گے. ایکشن میں آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے پر اٹیک کرتے جائیں گے, تو حکومت کو تو تقویت ملے گی اس سے, کیونکہ کورٹ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے, سڑک پہ آنے کی جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ لوگوں کی مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری رائے میں, لیکن پیپلز پارٹی اگر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتی ہے ضرور کرے. تحریک انصاف اپنا نقطہ نظر 1 سال سے پیش کر رہی ہے, اسمبلی میں کر رہی ہے, میڈیا پہ کر رہی ہے, عوام میں کر رہی ہے, عوامی کچہریوں میں کر رہی ہے. ہم نے جب دھاندلی ہوئی تھی ہم نے بھی کہا تھا کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ آرઓز کا الیکشن ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت کو کسی حد تک سہارا دے دیا, بچا لیا, اور وہ ہمارے اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے. یہ ان کی رائے تھی, ہم نے اس رائے کا احترام کیا, لیکن ہم نے کوشش کی اور ہماری کوشش کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا اور الیکٹورل ریفارم کمیٹی بھی معرض وجود میں آئی. لیکن دھاندلی کا وہ بھی کہتے تھے, ہم بھی کہتے ہیں, پاناما کی وہ بھی بات کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. حکمت عملی مختلف ہے, حکمت عملی مختلف ہے, یہ یقیناً درست ہے, لیکن اس حکمت عملی میں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر اٹیک بھی جاری, اور ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں اپنی اپنی اوپینین, اگر ان کے لیڈر کو اٹیک کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی کاؤنٹر اٹیک آئے گا, تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی فورسز کو تو تقویت ملے گی. بریک اس میں بھی میں ریکارڈ درست کر دوں, جی ریکارڈ درست کر دوں. جی
ریکارڈ لے لے. ریکارڈ کی بات یہ ہے کہ جب یہ ورڈکٹ آیا, اس ورڈکٹ کے بعد زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں ابتدا وہاں سے ہو گئی جب انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کی ناپختگی ہے, ان کی سوچ اور سمجھ ناپختہ ہے, سیاسی سوچ نہیں ہے, وہ اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کامنٹری ہو رہی تھی ورڈکٹ پر, تو عمران خان تو ورڈکٹ میں نہیں تھے نا, عمران خان تو پٹیشنر تھے, رسپونڈنٹ نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجاوز تھا, اور عمران خان پر ان کو کوئی موقع محل نہیں تھا عمران خان پہ تنقید کرنے کا. اچھا, امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائرنگ شروع ہے ایک دوسرے کو, اس کی شروعات کی آصف علی زرداری صاحب نے اس کانٹیکس میں. ناظرین بریک لے, تو بعد واپس آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیناما ججمنٹ کے بعد حکومت کا ایک بڑا جارحانہ رویہ ہے, بڑے ایک یونائٹڈ فرنٹ سے وہ بات کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ان کی طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور بڑی سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, ہر طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. اور اپوزیشن کے حوالے سے جو شروع میں ایک امپریشن تھا کہ اپوزیشن مل کے چلے گی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور اس پہ یہ بھی ہم نے دیکھا خورشید شاہ صاحب نے میٹنگ منعقد کی, شاہ محمود قریشی صاحب سینئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی گئی, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے دونوں طرف سے. تنقید شاید بڑا ایک کمزور لفظ ہے, لیکن سخت قسم کی تنقید ہو رہی ہے. چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ شروعات جو ہیں فائرنگ کی ایک دوسرے پر, پولیٹیکل فائرنگ کی, وہ شروع کی آصف علی زرداری صاحب نے. تم صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, ان سے کوئی میرا مقابلہ تو ہے نہیں, لیکن حقائق, کیونکہ وہ جماعت کے رہنما ہیں, عہدیدار ہیں, وہ حقائق کو صحیح نمونے پیش نہیں کر پا رہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ سیاسی گفتگو ہے, اور یہ گفتگو جرم نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی گری ہوئی زبان استعمال نہیں کی, اور کبھی بھی نہیں توہین آمیز. تو ہم نے کبھی کہا آصف صاحب کو کہ جناب اتنی گالیاں دے رہے ہیں, ہم جواب, تو آصف صاحب نے کہا آپ خاموش ہو جائیں, وقت آنے, وہ صدر تھے اس وقت, آپ خاموش ہو جائیں. ایسا ایک لفظ نہیں شائع ہو سکتا ہے, نشر ہو سکتا ہے برا لفظ, وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن زرداری صاحب نے نہیں کیا. اور ابھی شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں, دو باتیں میں ان سے متفق نہیں ہوں. آپ لب و لہجہ ڈی چوک سے آج تک لب و لہجہ ان کا دیکھ لیں. مخدوم صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ خاندانی آدمی ہے اور بڑے بزرگوں کی اولاد ہے, بزرگ تو نہیں ہے لیکن باہر ہونا چاہیے. لیکن جو خان صاحب لب و لہجہ استعمال کر, لب و لہجہ خان صاحب کو دیکھیں, الفاظ کا چناؤ ان کا دیکھیں, وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم سب وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم راستہ رکھتے ہیں کہ آگے چلیں گے. انہوں نے انگلی کے زور پہ بڑی سیاست کر لی ہے, ناکامیوں کے سوا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. کیا انہوں نے حاصل کیا؟ اتنی جلغا رہے, اب جا رہے ہیں اسلام آباد, اب یہ ہو جائے گا, اب جا رہے ہیں لاہور, ہوا تو کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. نسیم بی بی سیاسی اتحاد کے ساتھ ہوگا, لیکن میں شاہ محمود صاحب کا احترام کرتا ہوں, ان کی رائے اچھی ہے, ان کو چاہے اپنے راستے پہ کوشش کرتے رہیں. ہم سے اگر ان کو نہیں ملنا, ہمیں کوئی خاص شوق نہیں ہے. اب انہوں نے ہم پر کتنا بڑا بھاری حملہ کر دیا ہے. ہم تو جمہوریت اس کو حکومت کو گرا رہے تھے, پیپلز پارٹی نے حکومت کو سپورٹ کی. جی نہیں مخدوم صاحب, ہم نے پیپلز پارٹی, ہم نے نون لیگ سپورٹ نہیں کی, ہم نے نواز شریف صاحب کی سپورٹ نہیں کی. آپ پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے تھے, آپ پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے, آپ ممبروں کو اکسا رہے تھے, جہاں عوام کو کہ جہاں سے پارلیمنٹ کے ممبر آئیں ان کو پکڑ لینا. آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, آپ نے پارلیمنٹ کی عمارت کی دیواریں توڑوائی, آپ نے ٹی وی پہ حملہ کیا, آپ وزیر اعظم کے گھر پہ جا رہے تھے. یہ ساری باتیں سیاسی جمہوری نہیں تھی. ہم اس سے اختلاف رکھتے تھے, ہم جیت گئے, بالآخر آپ اسی پارلیمنٹ میں آئے جس کو گالیاں دے رہے تھے, جس پہ لعنتیں بھیج رہے تھے. ہماری حکمت عملی درست ہوئی, ہم نے وہاں بھی آپ کو ویلکم کہا. میں الزام ابھی نہیں لگا رہا, میں نسیم بی بی آپ کو کہتا ہوں, میڈیا پوری سن رہی ہے, دیکھ لیں, تجزیہ کر لیں, آپریشن کریں ان الزامات کا, کہاں سے یہ زبان استعمال ہوئی ہے. نہیں, آج کل کی بات بتائیں چانڈیو صاحب, چانڈیو صاحب آج کل کیا شکایت ہے آپ کو؟ اب تو دیکھیں آپ, وہ آگے بڑھنے کی بات ہے, پیناما کی ججمنٹ آئی. جی, اگر آپ
اگر خان صاحب چور چور کہتے رہیں گے اور چوروں کے ساتھ ہمارا تذکرہ کرتے رہیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ میں آج ٹھنڈا بول رہا ہوں، میٹھا بول رہا ہوں. میں نے یہی کہا ہے نا کہ پنجاب میں آصف صاحب اور بلاول صاحب گھوم رہے ہیں تو ان کو خوف ہے. میں نے کوئی گری ہوئی زبان تو استعمال نہیں کی. ان کا چور چور کرنا پیچھے آ کر دیکھے پیچھے، ہمیں اس کی بھی پریشان نہیں. کسی ایک وڈیرے کے پاس جا کر آپ سمجھتے ہیں سندھ فتح ہو جائے گی؟ سندھ فتح کر لیں، آپ بھی شوق پورا کریں. سندھ پاکستان ہے، آپ پاکستان کی سیاسی رہنما ہے، جہاں چاہے آئے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن زبان تو استعمال کریں. آپ سیاسی لوگوں لے جا تو استعمال کریں. جی چانڈیو صاحب، مخدوم you made your point. مخدوم صاحب کچھ عرصے کے لیے کچھ عرصے کے لیے مخدوم صاحب کچھ عرصے کے لیے اپنا میٹھا میٹھا لہجہ عمران خان صاحب کو دیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائے گے. جی شاہ محمود قریشی صاحب. جی نسیم بی بی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاست میں ذاتی حملوں سے اجتناب کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں کسی کی دل آزاری کیے بغیر، اپنے موقف پر قائم رہ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے میں چانڈیو صاحب کا دل دکھاؤں. نہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور میں اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہوں. بالکل میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ الفاظ کا استعمال ایسا ہونا چاہیے اور لب و لہجہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اس وقت جو بہت بڑا ایک فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے پہ قوم اپنی رائے بنا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سی سیاسی جماعتوں نے جن کا اپنا اپنا موقف ہے، ان کے اپنا تشخص ہے، اپنا منشور ہے، اپنے جھنڈے ہیں، اپنا پلیٹ فارم ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ آج نواز شریف صاحب کو مزید رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. جی سب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ شاید کارآمد نہ ہو. وہ اس کے اختیارات ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ بیچارے ان کے ہاتھ بندھے ہوں گے. آج وکلا میں ایک رائے بن رہی ہے، دانشوروں میں بن رہی ہے، تاجروں میں بن رہی ہے، طلباء میں بن رہی ہے. تو بالکل اس کو ہمیں ذرا بریک لینی ہے. آپ کی یہ 12 پوائنٹ سامنے پیش کیے ہیں، اس پر اختلاف نہیں ہے. یہ بھی چانڈیو صاحب نے جو کہا، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میٹھی زبان استعمال ہونی چاہیے، لیکن اور جو بھی سچ ہے یا غلط ہے وہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا بھاری فیصلہ آیا ہے اور ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اکٹھے تو نہیں ہو پا رہے. یہ تو ظاہر ہے اس طرح کی زبان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کے لیے استعمال ہو، ہم اس پہ نہیں جا رہے سچ ہے یا جھوٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی کے حوالے سے یہ کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ساری برائیوں کی جڑ ہے آصف علی زرداری ہے. آصف علی زرداری کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے اندر ہونا چاہیے. سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ. آپ کو تو سڑکوں پہ لٹکانا چاہیے ان چیزوں پہ. ڈاکو آصف علی زرداری ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں احسن اقبال صاحب نے جوائن کیا، فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. انہوں نے پروگرام کے شروع میں جوائن کرنا تھا جہاں یہ موجود تھے، سگنلز ویک تھے، لیکن بہرحال ویلکم ٹو دا پروگرام. احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے یہ سنایا ہے عابد شیر علی صاحب جو آپ کے منسٹر ہیں ان کی پریس کانفرنس، تو یہ زبان، یہ اٹیک، یہ کیا اس طرح ہونا چاہیے آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر شائستگی برقرار رکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم نواز شریف نے ہمیں سیاست سے یہی ایک سبق کیا ہے ڈومیسٹک، اور آپ ان پر کے مخالف ہیں. کس قسم کے رقیق حملے کیے، کس قدر شدید قسم کی نکتہ چینی بھی کی گئی، بے بنیاد الزامات بھی لگائے گئے، لیکن انہوں نے ایک اپنی بہت ڈگنیفائڈ رکھا ہے. ان کے بارے میں کوئی غیر نظر آنا، تو میرے خیال کوئی ایک پیمانہ رکھنا چاہیے. اور آپ ایک دوسرے کے خلاف جب شدت کی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس سے عدم برداشت جمہوریت کے اندر آتی ہے. اور
जमहूरियत में हम किसी को खत्म नहीं कर सकते। तो इनको रोका क्यों नहीं जाता एहसन इकबाल साहब? पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते हैं हम सब अपने जी, लेकिन ये लीडरशिप की क्लियरेंस के बगैर इस तरह की बात होती है। लीडरशिप तो जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप लोगों से कहा कि जजमेंट पर तनकीद नहीं करनी, मसलन ये कहा, तो इसी तरह से ये जो इस्तेमाल हो रही है जुबान, टेररिस्ट कोर्ट में डालें और ये करें, ये तो फिर इनको रोका नहीं जा रहा। देखिए, होता ये है कि जब आप टेम्परेचर को रेज करते हैं और मुखालफिन की तरफ से बहुत हमले होते हैं, तो हमारे कारकुन हैं उनकी एक पाबंदी है, एक लगाव है, और उसमें लोग इंफरादी तौर पे जैसे नाज़रीन, कोई आप देख रहे हैं कि सिग्नल्स अभी तक हुई, तो इंशाल्लाह एहसन इकबाल साहब के साथ फिर एक सिटिंग करेंगे। ये मैं आपके पास आना चाहती हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब, जीआईटी के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी में। एक तरफ ये कहा गया कि हम रिव्यू दायर करेंगे, इमरान खान साहब ने पहले पूरा मनोन कहा, वेलकम किया उसको जीआईटी को, फिर उन्होंने कहा, एक अरशद शरीफ हमारे कॉलीग के आरवाई के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि हम जीआईटी की काफ़ी उन्होंने तनकीद की, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देख रहे हैं रिव्यू पटिशनिंग का, फिर डॉक्टर शीरीन मजारी ने कहा नहीं कर रहे। तो व्हाट इज द पार्टी पोजीशन? देखिए, इस पर एक जब ये फैसला आया और जीआईटी सामने आई तो इस पर एक सोच थी कि क्या इस पे रिव्यू दाखिल किया जाए, तो इस पर डिस्कशन हुई, इस पे कोई शक नहीं, इस पर डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि रिव्यू की हमें ज़रूरत दिखाई नहीं देती और हम रिव्यू फाइल नहीं कर रहे। ये फैसला हुआ उस नशिस्त में जो एक मशावरती नशिस्त थी। लेकिन ये भी साथ हमने कहा कि ये जीआईटी जो सरकारी मुलाजमीन पर मुहित है, वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करने की उसमें ताकत, अहलियत दिखाई नहीं देती। चुनाचे वजीर आजम साहब को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेप डाउन करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बहुत से लोग कह रहे हैं, हत्ता कि सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी ने भी यही बात की है और भी बहुत से लोग कह रहे हैं। आप देखिए, एक अखबार का एडिटोरियल इस पर आया है कि उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, या वो इतना शिद्दत से महसूस करते हैं असेंबलियां तहलील करा के नया इलेक्शन करवा दें। इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो, मैं चाह रही हूँ कि जीआईटी पे आप कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें तो बेहतर काम करेगी, लेकिन जीआईटी फिर भी चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और एफआईए से जो शख्स आएंगे वो ही विल बी रिपोर्टिंग थ्रू चौधरी निसार साहब, तो फिर चौधरी निसार साहब भी स्टेप डाउन करें। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये दिक्कत है। इसी लिहाज से अगर जीआईटी की बजाय एक कमीशन होता ना, तो उसमें एक एडवांटेज ये था कि जज साहबान उसको सुपरवाइज कर रहे होते और उसमें जो दूसरा फरीक है उसको पेश होने का और सवाल जवाब करने का और जिरे का मौका मिलता। यहाँ जीआईटी में ये हमें दिक्कत यकीनन महसूस हो रही है और इस पर बात हो रही है और बहुत से लोगों की उस पर रिजर्वेशंस हैं। आप सही कह रही हैं जी। मौलाना बख्श चांडियो साहब, आपके लीडर ने तो बड़ी क्लियरली कहा है कि जीआईटी नहीं होनी चाहिए, उसको रिजेक्ट किया, जजमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया और कहा है कि जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये भी याद रहे कि जुडिशल कमीशन में आपने कोर्ट में तो वैसे कहा था कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जी चांडियो साहब। नहीं, देखिए, पहले बात तो मैं एहसन इकबाल साहब की बात करना चाहता हूँ। जुडिशल कमीशन जो हुकूमत अपनी टर्म से बनाना चाह रही थी वो हमें काबिल कबूल नहीं था। जी नहीं, जो जजेस साहब ने कहा था, आपको याद है ना, शुरू में जस्टिस जमाली ने कहा था कि आप आएँ और आके बताएं, तो आप लोगों ने कहा था कि हमें जुडिशल कमीशन नहीं मौजूद, नहीं हमें एक्सेप्टेबल है। जी चांडियो साहब। उसकी वजाहत कर दूं, मैं कह रहा हूँ एहसन इकबाल साहब लेकिन उन्होंने बेहुदा गुफ्तगू के लिए एक तरफ जुडिशल कमीशन हो और दूसरी तरफ जज साहबान हो, बेहुदा गुफ्तगू के लिए जो जवाब फराहम किया है, ये